پوری دنیا کا کفر کہتا ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے۔ لوگ فتح کرتے ہیں تو بلڈوزر چلانے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو پھانسی دینے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنگ بدر کی فتح کے بعد سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ کا ہے، جو کہ 21 رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور ایسی فتح جس میں کسی ایک بھی فرد کا خون نہیں بہا، اور اس فتح کے ساتھ پوری دنیا میں یہ بات طے ہو گئی کہ فتح اسلام کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور پوری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے عدل کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان میں اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ زور سے کہیے علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ لوگ فتح کرتے ہیں تو بلڈوزر چلانے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو پھانسی دینے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو ملکوں کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تازہ مثالیں آج بھی موجود ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی طاقت میں آتا ہے ظلم کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کی فتح مبین میں لوگوں کے لیے رحمت ہے، لوگوں کے لیے محبتیں ہیں، لوگوں کے لیے انصاف ہے، لوگوں کے لیے پیار ہے۔ اسلام کی فتح مبین نے جب ظالم کی گردن پر پیر رکھا تو مظلوم کے سر کے اوپر تاج بھی رکھ دیا گیا۔ اگر ہم امام بخاری کو پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، نبی علیہ السلام چل پڑے مدینہ سے مکہ کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے۔ 10,000 کا جرار لشکر، کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ 10,000 صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، اور اس دور میں تو آبادیاں بڑی چھوٹی تھی۔ 10,000 کا مطلب کئی لاکھ لوگ آج کے حساب سے۔ جیسے ہی مدینہ سے نکلے، جس راستے سے جانا تھا تو دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہیں، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اور بچے اس کا دودھ پی رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہاں کھڑا ہو جائے نیزہ لے کے۔ آج اگر کوئی چھوٹا سا لیڈر گزرتا ہے نا، سڑکوں سے دکانوں کا سامان ہٹایا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی چھوٹا سا منتری گزرتا ہے، ٹریفک سگنل بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی عام سا کسی صوبے کا مکھ منتری جاتا ہے تو پورے کے پورے علاقے سیل کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں کائنات کے مولا، جن کا دین آج کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، جن کے دین میں ہر رنگ ہر بولی کے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے ایسا مذہب تیار کیا کہ آج پوری دنیا کے کسی مرضی خطے میں چلے جائیں، تھوڑے یا بہت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ رسول اللہ مدینے سے نکلے، 10,000 کا جرار لشکر ہے۔ آج کل تو گیدڑ اکٹھے ہو جائیں 40-50، وہی شور مچانے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں شیر پہ حملہ کریں گے۔ یہاں 10,000 کا لشکر ہے، مدینہ سے نکلے، سڑک کے اوپر ایک جانور نے بچے دیے ہیں، راستے میں دیے ہیں، بچے اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے دیکھا، ابن سراقہ کو بلایا، ان کو وہاں کھڑا کیا، نیزہ لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ جتنا لشکر آ رہا ہے نا، اس جانور کو راستے میں سے اٹھائیں نہیں، اس ماں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس بچے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ راستہ تبدیل کرنا ہے۔
یہ فتح مکہ کے لشکر کا پہلا وہ خوبصورت واقعہ ہے جس نے لوگوں کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کائنات میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ ابن سراقہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک سارا لشکر گزر نہیں گیا، اس جانور کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں گیا. اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، مکہ مکرمہ سے ایک شب پہلے رات کو جب ڈیرا لگایا ہے تو علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہوئے اس رات کو کہنے لگے عباس کے بیٹے آج تو تیرا بھتیجا بادشاہ بن گیا. تو کسی نے کہا نعوذ باللہ غلط باتیں نہ کرو، یہ نبوت کا جلوہ ہے، بادشاہیاں تو ختم ہو جاتی ہیں. دنیا میں کتنے امپائر بنے آج ان کا نام نہیں ہے. ان 1450 سال کی تاریخ کے اندر کتنے بادشاہ ہوئے ان کا نام نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ان کو کوئی نہیں جانتا ہے. آج کتنی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں بنی، انہوں نے راج کیا، وہ بھی ختم ہو گئی. اب جو بنتی ہیں آنے والے دور میں ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین جو نبوت اللہ تعالیٰ نے جس میں ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ کے سر پہ رکھا گیا، یہ اس کا قیام، اس کا کمال ہے کہ ابد سے لے کے ازل تک اگر کوئی نبی ہے، کوئی نبی تھا اور کوئی نبی رہے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کون سا مکہ؟ وہ مکہ جہاں محمد الرسول اللہ کو مارا گیا، وہ مکہ جہاں سیدنا بلال کی کھال ادھیڑی گئی، وہ مکہ جہاں یاسر بن عمار کو مارا گیا، وہ مکہ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر تشدد ہوا، وہ مکہ جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، وہ مکہ جہاں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جہاں 2 سال کی قید شہاب ابی طالب کے اندر مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، وہ مکہ جس کی مسجد میں جو خدا کا گھر ہے صدیوں سے، جس میں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں، آج اس مکے کو محمد رسول اللہ فتح کرنے آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے؟ ہر اول دستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اور سوچو لوگ کیا کہتے ہیں. آج دشمن حملہ کرتا ہے کہیں پہ، وہ کہتا ہے اپنے ہتھیار پھینک دو، گرفتاری دے دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ میرے آقا نے کہا جو لڑنے نہیں آئے گا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. میرے آقا نے کہا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے گھر پہ کوئی دستک نہیں دی جائے گی. میرے آقا نے کہا ہے جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا. ہے کوئی ایسی فوج جو دنیا میں کسی شہر میں داخل ہوتی ہو اور لوگوں کو امن کا اعلان کرتی جاتی ہو، لوگوں سے سکون کا اعلان کرتی جاتی ہو؟ ایسی فوج صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. مورخین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ایک بچہ اس اونٹنی پہ سوار تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار خوشی سے اچھلتا ہے، محمد رسول اللہ اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، اور عجز کی وجہ سے، اللہ کی حضور عجز کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی، اور بار بار رسول اللہ کے امامے کی جو کور ہے وہ اونٹنی کے اوپر جو کجاوا لگا ہوتا ہے نا اس پہ ایک لکڑی لگی ہوتی ہے اوپر، اس کے ساتھ ٹکراتی ہے. وہ لوگ فتح کے دن غرور کے ساتھ گردن اونچی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فتح کے دن شکر کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ سب سے خوبصورت بات، بیت اللہ میں داخل ہوئے. آج تو بیت اللہ بہت بڑا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا رات فیس بک کے اوپر کہ کل عشاء کی نماز میں 2 ملین لوگ بیت اللہ کے اندر تھے. 2 ملین. اس وقت بیت اللہ کا صحن اتنا بڑا نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر پہنچا، درختوں پر بھی لوگ چڑھ گئے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر بھی کھڑے ہو کے لوگ دیکھنے لگے. ایسے لگتا تھا کہ ہر ایک پتے کے اوپر محمد رسول اللہ کے دیوانے موجود ہیں.
جتنا پرانا مکہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج وہ سارے کا سارا مکہ حرم شریف کی مسجد کے اندر آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو چکی ہے حرم شریف پہن کے۔ تو نبی علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں اندر گئے تو آج سے 10 سال پہلے جب جانے لگے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں خانہ کعبہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو خانہ کعبہ کی چابی جس بندے کے پاس تھی اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو کہا کہ یار چابی دے دے، 2 نفل نماز پڑھنی ہے۔ اکڑ گیا ابو جہل کے کہنے پہ، اکڑ گیا کہ چابی نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، خود اعتمادی دیکھو مسلمانوں، اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنا۔ کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے۔ حتیٰ کہ ان 10 سالوں کے بعد مسلمانوں کی حالت خراب ہوئی، مسلمانوں پر ظلم ہوا، مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی گئی، مسلمانوں پر قحط آیا، مسلمانوں پر ساز و سامان نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں سارے مکہ کے کافر خوش ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت خراب ہے، کہتے میرا دل کھٹکتا رہتا تھا کہ نہیں، محمد رسول اللہ نے کہا ایک دن چابی لے لوں گا۔ آج اگر کوئی جیت جاتا ہے سب سے پہلے اپنے دشمن کی برائی کرتا ہے۔ آج جب لوگ فتح حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے دشمن کو وارننگ دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ نے جس دن مکہ فتح کیا، بیت اللہ کے صحن میں گئے، اعلان کیا کہ جو معافی مانگنے کے لیے آئے گا معاف، اور معافی کس نے مانگنی ہے؟ جنہوں نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا ہے، جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے، جنہوں نے حبیب بن زید کے ٹکڑے کیے ہیں، جنہوں نے ابو ہریرہ کو مارا، جنہوں نے بلال کی کھال کو بار بار جلایا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں، ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ آج اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ اپنے گھر پہ تھے، پتہ تو سارے مکے کو لگ گیا، پورے عرب کے اندر دھوم مچ گئی کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ ایسا فتح کیا مکہ کہ آج وہ مکہ جو کل تک اللہ کا صرف گھر تھا جہاں طواف ہوتا تھا، اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے اسے پوری دنیا کا قبلہ بنا دیا، پوری دنیا کا قبلہ بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی چابی منگوائی، عثمان بن طلحہ پہنچے، فرمایا میں گیا ڈرتا ڈرتا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، آج پتہ نہیں کیا ہونا ہے، مکہ فتح ہو گیا، محمد رسول اللہ کا راج آ گیا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں محمد رسول اللہ نے چابی مانگی، انہوں نے چابی دی تو کچھ بھی نہیں کہا، تالا کھولا گیا۔ لات اور عزا کے بتوں سے مکہ مکرمہ کو جب پاک کیا، نماز پڑھی، جب واپس تالا لگانے لگے تو عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے۔ کہا تھا رسول اللہ نے کہ ہم ایک دن تم سے چابی لے لیں گے اور پھر جس کو ہمارا دل چاہے گا اس کو دیں گے۔ ابن طلحہ کو آگے بلایا واپس اور فرمایا یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، تم خانہ کعبہ کے چابی بردار رہو گے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چابی میرے طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا۔ میرے دل نے کہا بھی اتنا کریم رسول کہ جن سے ہم نے دشمنیاں نکالی، جن کو قتل کی سازشیں کی گئیں، جن پر پتھر مارے گئے، جن کے پاؤں زخمی کیے گئے، جن کے دندان مبارک شہید کیے گئے، جن کے چچا کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہوں، اتنا کریم نبی کہ جب فتح حاصل کرتا ہے تو پھر بھی چابی واپس لوٹا دیتا ہے کہ نہیں تم ہی اس گھر کی خدمت کرو گے۔ فرمایا چابی نہیں آئی میری طرف، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا تاریخی قصہ یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا، کہاں؟ مکے میں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہیں، اور کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے مسلمان۔ کون سے مسلمان جی؟ سب سے بڑے مسلمان۔ اگر کوئی پوچھے کہ انبیاء کے بعد مسلمانوں میں کون ہے، رسول اللہ نے کس کو اپنا نائب بنایا، تو وہ کل بھی ابو بکر تھے، آج بھی ابو بکر ہیں، اور قیامت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ نے اگر کسی کو مصلی پر کھڑا کیا تو وہ کون ہے جی؟ ابو بکر ہیں۔ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں وہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحن کعبہ میں ابو بکر بھی کھڑے ہیں، سیدنا عمر بھی کھڑے ہیں، سیدنا عثمان بھی کھڑے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، امین الامت ہیں، مسلمانوں کا ہر اول دستے کا سردار خالد بن ولید جیسا شہزادہ بھی کھڑا ہے۔ پوچھا این بلال، اور بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ، بلال کہاں ہے؟ اور بلال کون ہے؟ دنیا والوں، یہ اسلام ایسے ہی کائنات میں نہیں پہنچا۔ جب دنیا غریبوں کو دھتکارتی تھی، محمد رسول اللہ نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ تو بلال تو سب سے پیچھے تھے۔ کیوں؟ بلال غلام ہیں، بلال کالے ہیں، بلال حبشی ہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے، بلال کے پیروں میں جوتی کوئی نہیں۔ بلال تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، کیونکہ بلال کو مکے کے لوگوں نے کبھی بیت اللہ میں اندر جانے نہیں دیا۔ وہ کہتا تیری ذات نیچی ہے، تو نہیں آ سکتا اس گھر کے اندر۔ لیکن محمد رسول اللہ نے جس دن مکہ فتح کیا، سارے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ برادری واد میں بڑی وہ ہوتی ہے نا، غرور ہوتا ہے نا برادریوں میں جی۔ مسلمانوں میں بھی کئی جگہ یہ بیماری آئی، برادریوں میں بڑا غرور ہوتا ہے نا۔ تو وہاں جو مکے میں برادریوں کے بڑے بڑے لوگ تھے، کون؟ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، جو مسلمان ہوئے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے برادریوں کے لوگ وہ بھی صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ نے جب پوچھا بلال کہاں ہیں، تو کئی سمجھ گئے کہ آج بھی اگر اذان دے گا تو کون دے گا جی؟ بلال دے گا۔ تو ایک صحابی نے کان میں کہا رسول اللہ کے کہ یا رسول اللہ، آج تو یہ کافر مر گئے، آج یہ ذلیل ہو گئے، آج ان کے دلوں کو دھکا لگا کہ ان کے ہاتھ سے مکہ چھٹ گیا۔ یا رسول اللہ بلال کو کہیں، بلال کو آج اذان کے لیے نہ کہیں، یہ اتنے یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت نیچی کیٹیگری کا بندہ، دیکھو ہماری موجودگی میں ایک غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ انہوں نے بات کان میں کہی تھی، لیکن میرے کریم رسول نے اس بات کا جواب اعلان میں دیا۔ وہ فرمایا خبردار، اگر محمد رسول اللہ کے نام پہ مار کھائے تو بلال، اگر کسی کے گلے میں پھندا ڈالا جائے تو بلال، اگر ہمارے ساتھ قید گزارے تو بلال، اگر کسی کے جسم پر پتھر مارے جائے تو بلال، یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آج مکہ فتح کیا گیا ہو تو آج بھی اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال دے۔ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیاد میں یہ بات ڈال دی۔ آج ہم کیوں بے فکر ہیں؟ پوری دنیا کا کفر کہتا ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، اس کے باوجود جائیں پوری ملک کے سارے دنیا کے ملکوں کو دیکھ لیں، اگر کسی نے ترقی کی ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن جھوٹے مقدمے کر سکتا ہے، دشمن تمہیں قید کر سکتا ہے، دشمن ہمیں پھانسی دے سکتا ہے، وہ بہترین ہتھیاروں سے حملہ کر سکتا ہے، لیکن گورے اور کالے کو ایک پلیٹ پہ نہیں بٹھا سکتا کوئی۔ امیر اور غریب کو ایک صف میں محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں کر سکتا۔
کوئی بڑا چودھری اپنی بیٹی کسی غریب کے ساتھ نہیں بیاہ سکتا. یہ کمال اگر کسی دین میں ہے تو صرف محمد رسول اللہ کے دین میں ہے کہ ہم نے برتنوں کی ذات اور برادریاں ختم کر دی, ہم نے صفوں کی ذات اور برادریاں ختم کر دی, ہم نے مسجدوں کی ذات اور برادریاں ختم کر دی, ہم نے عبادت گاہوں کی ذات اور برادریاں ختم کر دی, ہم نے گورے اور کالے کی ذات و برادری ختم کر دی. میرے آقا نے کہہ دیا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ آپس میں بھائی بھائی ہے. دنیا طاقت لا سکتی ہے, محمد الرسول اللہ جیسی محبت نہیں لا سکتی ہے. بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے, فرمانے لگے سنو مسلمانوں, ہمارے لیے اس میں نصیحت کی بات ہے. بلال اذان دینے کے لیے فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے لگے فرماتے ہیں میں رونے لگا. دمشق میں آخری زندگی کے ایام گزارے سیدنا بلال نے. آپ کو پتہ ہے بلال مدینے سے چلے گئے تھے جب رسول اللہ کا وصال ہوا, آخری زندگی کا ایام دمشق میں گزارے, اور ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ بلال تو نئے کپڑے پہنتے ہی نہیں. ایک دن نئے کپڑے پہنے ہوئے, داڑھی میں بڑا بہترین عطر لگایا ہوا ہے, تیل لگایا ہوا ہے, سر پہ نئی پگڑی باندھی ہوئی ہے. کسی نے پوچھا تھا بلال آج کیا رنگ ڈنگ ہے, آج تم یہ نئے کپڑے پہن کے کہاں جانے والے ہو؟ بلال نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ آج میری موت کا دن ہے, میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جانا ہے. اٹھائیں تاریخ کہ جس دن بلال دولہے کی طرح تیار ہوئے اسی دن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کا وصال جب ہوا تو ان کو محمد رسول اللہ کی زیارت عطا ہوئی ہے. اور کمال کی بات تو میں بتا دوں, ذہن میں یاد آ گئی, ساری دنیا اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گی. بلال دمشق میں دفن ہوئے ہیں لیکن کل قیامت میں محمد رسول اللہ کے روضے سے اٹھیں گے. تو جب بلال چڑھ گئے نا کعبے کی چھت پہ, رو رہے تھے, فرمایا یہ مقام کیسے ملا؟ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو بلال تو غریب ہے, مسکین ہے, کالا ہے, حبشی ہے, یہ مقام اس لیے مل گیا کہ تجھے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ سے عشق ہے. تو مسلمانوں یاد رکھو, جس کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے بیت اللہ کی چھت تک پہنچنا ہے, اور جس کو قیامت میں کامیاب ہونا ہے جنت میں سب سے پہلے جانا ہے, تو اس کو کس سے عشق کرنا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ سے کرنا ہوگا. پیروی اگر کسی کی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی ہے. اب بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کیا کیا؟ چھت پہ چڑھے, اب کعبہ کدھر بھائی؟ کعبے کی 4 دیواریں ہیں, ساری دنیا کے مسلمان انہی دیواروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کعبے کا جب دروازہ کھلتا ہے جو اندر جاتے ہیں وہ باہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر کی طرف. کعبہ کہاں گیا؟ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. رسول اللہ نے فرمایا اذان دو, تو لوگ کیا سوچیں گے کعبہ کہاں ہے؟ بلال نے نہیں سوچا. بلال کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ طواف کر رہے تھے, میرے دل میں آیا کہ بلال اب جب رسول اللہ نے کہا اذان دو تو اذان تو قبلے کی طرف منہ کر کے دی جاتی ہے نا, اذان قبلے کی طرف منہ کر کے دی جاتی ہے. تو فرمایا فوری طور پر اذان شروع کی, ایک انگلی کان میں دی, شہادت والی انگلی اور چہرہ اس طرف کیا جس طرف خانہ کعبہ میں محمد الرسول اللہ کھڑے تھے, اور قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. کعبے کی سند محمد الرسول اللہ, قرآن کی سند محمد الرسول اللہ, ایمان کی سند محمد الرسول اللہ, مسلمان کی سند محمد الرسول اللہ. اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں تو ہم مسلمان ہیں. بلال نے تو یہ ایسا کام کر دیا قیامت تک کہ مرزا قادیانی جیسے جتنے مردود پیدا ہوں گے, مرزا غلام قادیانی جیسے جتنے انگریز کے ایجنٹ پیدا ہوں گے, ان کے لیے تو بلال کا بس یہ ایک چھوٹا سا کارنامہ ہی بہت ہے کہ بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ پھر اتنا ہی نہیں کیا,
फिर इतना ही नहीं किया कि रसूलुल्लाह जिस तरफ खड़े हैं उस तरफ मुंह करके अजान दी, नहीं, बिलाल अजान देने लगे, मेरे काली कमली वाले कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल अजान देने लगे, मेरे काली कमली वाले तवाफ करने लगे। बिलाल का जब काबा घूमने लगा, बिलाल भी अजान के दौरान उधर घूमते जाते हैं जिधर मोहम्मद रसूलुल्लाह चलते हैं। हमको बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे जाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी है। जिधर रसूलुल्लाह है उधर ही अल्लाह है, और जिधर अल्लाह है उधर ही दीन है, उधर ही दुनिया है, उधर ही कामयाबी, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।